آئے گا آئندہ پاکستانی فیملی ریئیکشن میں امید ہے تو آپ سب خیریت سے ہوں گے، جاؤں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میرا نام اجاد ہے۔ میرا نام نذیر۔ یار انڈین یوتھ کو پاکستانی یوتھ سے زیادہ ڈالرز کماتا دیکھ پاکستانیوں کے جلے کلیجے۔ اچھا پاکستانی یوتھ واقعہ جدھر بھی جاتی ہے چور کی بچی ہے، اس نے دیکھ انڈیا کو جلنا ہی ہے، یہ تو بات ہماری ٹھیک ہے۔ ہاں کیا کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں بھائی صاحب تبھی اس کے بارے میں کچھ کہہ پائیں گے۔ تو کون آن کرتے اسٹارٹ؟ نگران سیٹ اپ آیا، اس میں زیادہ حالات خراب ہو گئے، اس میں ظاہر سی بات ہے کافی سارے ایسے کیسز، ملک رک گیا، ایک مرتبہ پہیہ جام ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب ملک کے پاس ہے ہی نہیں کچھ چلانے کے لیے، نہ پیسہ ہی نہیں ہے، بجٹ ہی نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہا ہے، ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہا ہے، یا دوسرے دوست ممالک سے وہ اپنے قرضے لے کے وہ ملک کو کسی طرح رن کر رہا ہے، تو وہ کیسے نیو جابس کو آفر کرے، جنریٹ کرے گا، یا کیسے وہ اپرچونیٹیز کو پروڈیوس کرے گا ینگ جنریشن کے لیے، یا ینگ جو ایجوکیٹڈ جو ڈگری ہولڈر ہیں وہ باہر جاتے ہیں، اور مجبوراً لوگ جا رہے ہیں، مجبوراً جو لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس کچھ زمین ہے، کچھ سیونگز ہیں پیرنٹس کے، گورنمنٹ جاب ہولڈرز ہیں، یا کچھ جو گاؤں کے لوگ ہیں جو ہماری طرح کے بیکورڈ ایریاز ہیں، ان کے پاس تھوڑی سی زمین ہوتی ہے، وہی بیچ کے باہر جاتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بھی ہم کچھ کما کے یا گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں یا پھر فیملی کو وہاں شفٹ اور کرتے پھر باہر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ادھر حالات اور بھی خراب ہیں۔ ہمارے یہاں پہ مطلب کہ دوست جو گئے ہیں، ہمارے سینئرز جو گئے ہیں آسٹریلیا گئے ہیں، وہ یہاں پہ ایم فل کی ڈگریز کر کے، بی بی اے میں اس طرح کر کے، ماسٹرز کر کے وہ آسٹریلیا گئے ہیں، وہاں پہ ان کو کار واش کی جاب مل رہی ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا، کار واش کی جاب مل رہی ہے، یا ان کو جیسے ویٹرز کی، ہوٹلز میں سویپرز، اس طرح مطلب اپنے ڈگری کے معیار کی جاب نہیں، ڈگری کے معیار کی، وہ صرف اماؤنٹ دیکھ رہے ہیں بھی ہاں وہاں ڈالرز میں ہے، وہاں چند سو ڈالرز کے لیے وہ ڈالرز یہاں پہ کنورٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بھی یہاں پہ کتنے ہزار میں وہ ہو رہا ہے۔ انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا کے جو ریمیٹنسز ہے وہ بڑی انکریز ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی تعلیم اچھی ہے تو وہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں انہیں اچھی جابز ملتی ہیں، اچھی سیلری ملتی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انڈین لوگوں کو باہر کے کنٹریز میں وائٹ کالر جاب زیادہ مل رہی ہیں۔ انڈیا ہم سے کافی آگے ہے نا، آپ انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، ان کے جو ہائی اسکولز ہیں، ایون کے جو پرائیویٹ اسکول تو دور کی بات، جو ان کے ہائی اسکول ہے ان میں بھی لینگویج سکھائی جاتی ہے، جیسے فرینچ ہوگی، جرمن ہوگی، پرشین، اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے جب باہر کی جو کنٹریز ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کو پک کرتی ہیں جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے، واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان کے ساتھ ہمارے جو پاکستان ہے، ہمارے تو جو 90% لوگ ہیں وہ صحیح سے اردو بھی نہیں بول سکتے، وہ کیا انگلش بولیں گے، کیا جرمن بولیں گے، کیا دوسری جو لینگویج، وہ جگاڑ لگا رہے ہوتے ہیں، اور بیچاروں کو تو 2-3 سال لینگویج سیکھنے میں ہی لگ جاتے ہیں، آئیلٹس کرتے ہیں، اسپوکن انگلش کی کلاسز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے لاکھوں روپے یہاں ضائع کرتے ہیں، پھر ویزے پہ کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے پھر بھی ان کو اس طرح کی جابز ملتی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی آپ کو ہائر کرتا ہے نا، وہ آپ میں اسکل دیتا ہے بھی آپ کس طرح ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے کلائنٹ کے ساتھ، یا آپ کیا سرو کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو مطلب انڈیا پہلے سے ہی بچوں کو تیار کرا ہے، فرینچ سکھا رہا ہے، جرمن سکھا رہا ہے، دوسری لینگویجز سکھا رہا ہے کہ اگر یہ انڈینز باہر جاتے ہیں تو ان کو لینگویج کا ایشو نہ ہے، تو وہ اتنا اچھا اور اتنا پہلے کا کیوں سوچ لیتے ہیں؟ بس ان کے کچھ سیاستدان اچھے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور مسئلے مسائل نہیں ہیں، بارڈر کے مسئلے نہیں ہیں، ان کے ڈنڈے کا مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے پاس یہ مسئلے ہیں۔ اگر ملک کو نہ سیاستدان چلائے نا تو وہی چلائے گا، اگر ملک کو کوئی اور جو ادھر ادھر کے ہاتھ ہیں نا وہ چلائیں گے نا تو وہ کبھی بھی نہیں سروائیو کر سکتا۔ اچھا، جو پاکستانی باہر جاتے تھے پہلے پیسے زیادہ ملک میں بھیجتے تھے، اب $30 ملین کا ڈکریز ہو رہا ہے، پیسہ ملک میں نہیں اب بھیج رہے، کیا وجہ ہے؟ پیسہ ملک میں اس لیے نہیں بھیج رہے، آپ نے نگران سیٹ اپ میں دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے نا، تو وہ کیوں اپنا پیسہ کما کے، وہ جو جس طرح بھی کما رہے ہیں، کوئی محنت سے یا کس طرح بھی، وہ کیوں ادھر بھیجیں گے؟ چاہے وہ ادھر پیسہ بھیجیں گے بھی، چاہے ڈوب جائے ان کا پیسہ کسی بھی بینک میں، فیملیز میں، یہ مسئلہ ہے نا۔ اگر پتہ ہے بھی، اگر پتہ نہیں ہے نا، یہ تو قرضوں پہ چل رہا ہے نا ملک، اگر وہ اچانک ڈیفالٹ ہو جائے 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد تو وہ کیا کریں گے؟ ہم تو گئے، وہ تو کہیں گے بھی ہم تو گئے، تو وہ تو یہی کوشش کہ وہی سیونگز ان کی ادھر ہی انہی ملک کی بینکوں میں رکھیں، جب ان کے پاس اتنا ہو جائے وہ اپنی فیملیز کو بھی وہیں سیٹ اپ کریں۔ اچھا، یہ سوال جب میرے سامنے آیا میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یار
ہم $8.8 بلین کا لون IMF سے لینے کے لیے ان کی ہر وہ شرط مان رہے جو غریب آدمی کا گلا گھوٹے گی, جو غریب آدمی سے روٹی چھینے گی, جو غریب آدمی کو خودکشی کرنے پہ مجبور کرے گی. اور دوسری طرف انڈیا کے نوجوان $125 بلین اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں. سر کتنا بڑا فرق ہے, ہم 25 کروڑ عوام $8.8 بلین اور وہ 135. یہی تو المیہ ہے نا, یہ بہت بڑا فرق ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے نا. آپ یہ دیکھیں بھی انڈیا میں IT لیول کس حد تک ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے جو لوگ, ہمارے جو لوگ یہاں پہ سیکھتے ہیں, آن لائن ورکنگ کرتے ہیں یا امیزون پہ کوئی بھی جو آج کل نئے آئے ہوئے ہیں ان پہ جو کام کرتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں بس تھوڑا سا یہ کمیشن بیس پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے خود اپنے اتنے بڑے بڑے امپائر بنائے ہوئے ہیں انڈیا والوں نے, اتنی بڑی کمپنیز کو انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح ہمارے لیول کام کرنے میں طریقے میں اور ان کے کام کرنے میں طریقے میں بہت فرق ہے. ہم ابھی گراؤنڈ لیول کے کسی کے انڈر ہے, وہ انہوں نے اس چیز کو چھوٹے لیول پہ کیا, مطلب ایک کپڑے کا کام کیا کسی عورت نے کسی گاؤں میں, تو اس نے خود اپنی وہ انڈسٹری بنائی ہے, چھوٹی سی اسمال انڈسٹری. پھر جب باہر اس نے اس انڈسٹری کو اس طرح الگ انداز میں پیش کیا, ابھی باہر کے لوگ اٹریکٹ ہوئے اس کی طرف انویسٹ کیا. ہمارے میں ابھی وہ چیز نہیں آ رہی, نہ ہمارے میں اس طرح کی اپرچونٹی مل رہی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, وہ لوگ ہیں وہ اپنے بس کھانے پینے کے بیسک نیڈس پہ ہی ابھی ہمارے روٹی 2 ٹائم کی روٹی کے اوپر ہی وہ گزارا کر رہے ہیں. ابھی ہمارے آج صبح یہ ناشتہ کیا تو شام کو یہ ہم کھا سکیں. اور سیاست بھی روٹی پہ ہی چل رہی ہے, سیاست بھی روٹی پہ چل رہی ہے. ہر سیاستدان ہمیں یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے دور میں روٹی سستی کروں گا. حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا میں ITs پہ کام کرے, ان کے ملک میں بڑی بڑی گاڑیاں بنی ہیں جو کبھی امپورٹ ہوتی تھی, ان کے ملک میں جنگی جہازوں کے سامان بنے, وہ کہاں تک چلے گئے سر؟ وہ ہم سے ان کے ملک میں آئی فون کا اپنا سٹور ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ادھر دیکھ لیں کہ ہر 10 میں سے 3-4 لوگوں کے پاس تو آئی فون ہوگا, چاہے وہ نان PT ہو, لیکن وہ دکھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑتے بھیا ہمارے پاس نا آئی فون ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے, ان کی جو وہ ہے نا, وہ ان کا اور ہمارے لائف اسٹائل چینج ہے. وہ جو کام کرتے ہیں مطلب کہ ان کے لیے آئی فون اس طرح میٹر نہیں کرتا, بھی انہوں نے ٹک ٹاک بنانی ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, برانڈ میٹرز نہیں کرتے, وہ اپنے برانڈس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جیسے ٹاٹا کمپنی کو دیکھ لیں, نینو کو دیکھ لیں, ان کی گاڑیز کو, ہماری گاڑیز باہر امپورٹ ہو رہی ہیں. یہ سوزوکی دیکھ لیں, چھوٹی سی گاڑی ہے, بائک لگتا ہے اس کا کچومر نکل جاتا ہے نا, اور یہ 50 لاکھ کی ہے. رکشے جتنی گاڑی 50 لاکھ کی, 600 cc کا انجن ہے اس کا. تو خود ہی آپ کے سامنے فرق ہے. ان کے ملک میں BMW کتنی مہنگی لینڈ کروزر, فارچونر, وہ 30-40 لاکھ آرام سے لگژری. ہاں بہت سستی. حیران ہوتا ہوں بھی دیکھ کے بھی یار, آئی فون وہاں اتنے سستے ہیں, آئی فون وہاں پہ ہزاروں میں ملتے ہیں, یہاں 14 Pro Max 3,80,000 کا مل رہا ہے. آپ یہ دیکھ, PTA کروانے کے لیے سم ایکٹیویٹ 1,70,000. او بھائی اپنے موبائل میں سم ڈالنے کے بھی پیسے. اب تو ہمیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے سورج استعمال کرنے پہ بھی ٹیکس, سورج استعمال کرنے پہ بھی ٹیکس. پلیٹیں ہماری, سورج اللہ تعالیٰ نے دی ہے, چھت ہماری, اور 24,000 ان کو مہینے. وہ فیس بک پہ پوسٹ لگی ہوئی تھی بھی جو ٹیکس ادا نہیں کرے گا ان کی سوشل میڈیا میں ترپال پھینک دیا جائے. یہ حال ہے بھائی صاحب, یہ حال ہے بھائی, یہ حال ہے یہاں کا. اور میں تو حیران ادھر ہوا, کہتا ہے میرے اپنے دوست گئے ہوئے ہیں, کہتا ہے ایم فل ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے, اور وہاں پر آسٹریلیا میں جا کے وہ گاڑیاں صاف کر رہے ہیں اور گاڑیاں لوگوں کی دھو رہے ہیں. کتنی بے شرمی کی بات ہے. مطلب ہماری ایجوکیشن کا حساب لگاؤ کہ بھائی صاحب ہماری ایجوکیشن ماسٹر ایم فلز کے بندوں کو وہ وہاں پر گاڑیاں واش کرانے میں لگایا, وہاں پر وہ گدھا سمجھتے ہیں کہ تو کھوتا ہے یہاں پہ ہے. مطلب تیری اوقات کے, تو پاکستان سے PhD کیوں نہ کر کے آیا, پاکستان کا ایجوکیشن ایسا ہے کہ تو ہماری نظر میں کھوتا ہے. تیرے ایسے پاکستانی ہیں نا جو PhD کر کے باہر ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے بالکل ان پڑھ لوگ کرتے ہیں, وہی ویٹر برتن دھونا. اور بھائی صاحب بھارتیوں نے اپنے امپائر کھڑے کر دی. یار یہ پلیز کامنٹ میں بتانے کیا یہ بات واقعہ میں سچ ہے کہ بھائی آپ لوگ ہائی سکولز میں اپنے بچوں کو مطلب جرمن, فرینچ, اس طرح کی لینگویجز بھی سکھاتے ہو؟ کیونکہ بھائی صاحب اگر انڈینز یہ سیکھتے تو باہر جا کے تبھی ان کو اچھی جابز ملتی, اور جابز تو ملتی ہیں لیکن انڈینز کی جو ہائی ایجوکیشن ہے نا, ایجوکیشن کا جو لیول ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی اگر PhD بھی کر لینا تو بھارتی 10 کلاس کا بچہ اس کو پچھاڑ دے. میرے بھائی ان کی انگلش اتنی ٹف ہے, 6ٹھی جماعت کا بچہ اٹھا کو اس کی اتنی کی انگلش ٹف ہوگی, وہ ہائر ایجوکیشن میں جائے گا تو وہ کیا سمجھتے ہیں, اس کو انگلش نہیں آئے گی. بات تو زیادہ انگلش ہی ہے, جرمن جاتا ہے, آسٹریلین جاتا ہے, وہ کدھر مار نہیں کھاتا. صحیح کہا, یہ تو بات آپ کی. پاکستان کو اردو زبان ہماری اردو قومی زبان ہے, ہمیں اردو نہیں صحیح آتی تو. صحیح کہا. اور بھائی صاحب یہ ہمارا حال ہے کہ بھائی صاحب دنیا میں پاکستانی کو گدھا سمجھا جاتا ہے. بالکل, کہ تو گدھا, بھائی تیری اوقات
गाड़ी साफ करने और बर्तन धोने और वेटर से आगे की नहीं है। और अगर इंडियंस को यूरोप और इधर उधर देखा जाए, अपने अपने अंपायर खड़े किए हुए बिल्कुल। हैं यार उन लोगों ने। बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यूरोप अमेरिका के अंदर उन्होंने खड़ी की हुई है। वो हम पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं है कि गाड़ियां साफ कर रहे हैं। वजह वो तो भाई साहब मेहनती जाते हैं, लोग हैं ना वजह। वो कहते हैं कि भाई साहब गूगल का सीईओ, इनका सीईओ बनना है भाई, बिल्कुल। और ऐसे काम की तो वो बात ही नहीं वो एक करते। मिसाल नहीं दे रहे थे, एक औरत ही कपड़े का थोड़ा सा ही दुकान डाली, कपड़े का काम शुरू किया, फिर उसने इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी की। तो ये देखो देख लो ना, मिसाल है। वो देखो। वो नेशन ऐसी है ना, वो नेशन का वर्क कर रही वर्क है। कर रही है। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही बैठा तुम कहते तो तो बात